بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ جو میں آپ کو ایک بات یاد کروا دوں، یہ جو بیچ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی یا 5-4 دن گزر جاتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اس وقت میں دعا کیا کریں۔ میں چونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو میں بیمار رہتی ہوں، تو میرا دل ہے کہ جب تک میری باقی زندگی ہے جتنی بھی ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ لیا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ میرا آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ کہ میں ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ اشد سے ضرورت ہے، تو آپ میری صحت کے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دیں اور مجھے بھی شفا دیں، تاکہ میری جو زندگی ہے وہ صحت تندرستی والی زندگی ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں کہ بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 67 سے لے کر 74 یعنی آیت نمبر 67، ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 74 74 تک یہ جو 8 آیتیں ہیں، یہ میں نے اکٹھی اس لیے پڑھنی ہے کہ یہ 8 آیتیں ایک ہی موضوع کے متعلق ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ بار بار ایک ہی موضوع پہ سوال کرتی اور اس کے جواب چاہتی، تو میں نے سوچا کہ یہ 8 آیتیں ایک ہی موضوع کے متعلق ہیں، تو یہ اکٹھی ہی پڑھ کے آپ کو سنا دی جائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، انا تذبحوا بقرۃ، کہ ایک گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذونا ہزوا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قالوا اتتخذوا، تو کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، قال اعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، تو کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے اور پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو قال انہ یقول انہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ بقرہ لا فرض، کہ نہ ہی وہ بچی ہو اور نہ ہی وہ بوڑھی ہو، یعنی پکی عمر کی ہو، نہ ہی وہ زیادہ کم عمر کی ہو اور نہ ہی وہ پکی عمر کی ہو یا بوڑھی ہو، بلکہ ان کے بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قال انہ یقول انھا بقرۃ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں، یعنی کہ ان سے پوچھیں ما لونھا، کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ لا صفراء فکن لونھا تاسر الناظرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ بقرۃ لا صفراء فکن لونھا، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، فکن لونھا، جو دیکھنے میں تاثر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو لبھائے یا خوبصورت نظر آئے، وہ گائے کا رنگ گہرا زرد ہو اور دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہ اپنے رب سے پوچھو، دعا کرو کہ پوچھو کہ ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاء اللہ مہتدون، کہتے ہیں کہ پوچھو کہ وہ مثلاً کہ وہ جو گائے ہے، اور یعنی کہ اس کے بارے میں اور ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کھیتی
میں زیادہ کام نہ اس نے کیا ہو، انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ لمہتدون، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مثلا زیادہ کام کرنے والی نہ ہو، مثلا کہ کھیتوں کو جو ہے نا وہ زیادہ اس میں کام نہ کرے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم جو اللہ نے کہا ہے وہ اسے پورا کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیاۃ فیہا قالوا الن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا یفعلون۔ تو کہتے ہیں کالا انہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گائے ہے نہ ہی تو وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو اور نہ ہی وہ ہل جوتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کھیتی میں کام نہ کیا ہو زیادہ، وہ جوان ہو۔ جیسے جوان آدمی جو ہوتا ہے نا وہ یعنی کہ کام جو کرتے وقت پتہ اس میں ایسے اکڑ اور اس کا ذہن ہی کسی اور طرح ہوتا ہے، تو جانور جو ہے نا وہ بھی ایسے ہو، ٹھیک ہے۔ کالا الن جئت بالحق فذبحوا وما كانوا یفعلون۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ کہ جو تم نے قتل کیا ہے، نفساً تم میں سے ایک شخص نے مثلا قتل کیا، تو وہ اس کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تو وہ اس کو چھپانا چاہتا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ تو اللہ اسے نکالنا چاہتا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپا رہے تھے، یعنی اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، یہ جو سوال پوچھ رہی تھی اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ وہ قربانی کریں گے نہیں، یعنی ذبح جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کریں گے، بس وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بتا دیا ہے، تو اب ہم گائے جو ہے نا وہ ذبح کریں گے ضرور۔ تو کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہو، کبھی وہ پوچھتے ہیں اس کی عمر کتنی ہو، کبھی وہ یعنی ایسے کہ مختلف سوالات کرنے سے یعنی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹال مٹول کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ٹال مٹول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہوں نے سوال کیے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو مثلا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، ان میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک کو قتل کیا تھا، تو وہ چھپا رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے باہم جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى يُرِيكُمْ، ٹھیک ہے، آیاتہ لعلکم تعقلون، وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا وہ ایک دوسرے پر یعنی کہ الزام لگا رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں جو ہے نا وہ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سیکھو۔ ثم پھر قاست قلوبکم یعنی سخت ہو گئے ان کے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فاہیا کالحجارۃ اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو ان سے کہا گیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، تو جب انہوں نے وہ گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا، تو اس نے قاتل کا نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا قیامت والے دن، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ پھر اس واقعے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یہ جو شدہ قسوہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں کی تھیں، لیکن ایک کے بعد ایک ان کی نافرمانی کرنا اور ہر حکم کو جھٹلانا اور نافرمانیاں کرنا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ آپ ان سے پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر ان پر عذاب بھی بہت زیادہ آئے، عذاب بھی اسی قوم پر زیادہ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شد القسوہ کا لفظ استعمال کیا نا، اللہ کہتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں پانی نکل آتا ہے اور اللہ کے حکم سے لرزتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا
تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف کی وجہ سے، لیکن ان کے دل خوف نہیں ریزہ ریزہ ہوئے، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا ہے، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بتایا کہ قربانی کرنے کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے، ایک تو اس میں ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے قتل کیا تھا، اس کو چھپا رہے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ میں قیامت والے دن مردے جو ہے نا وہ ایسے زندہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، قربانی کے متعلق بھی اور وہ جو چھپا رہے تھے قتل کیا تھا اس کے متعلق بھی۔ تیسرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ کبھی کہتے ہیں جی اے موسیٰ ہم نے تمہارے رب کو دیکھنا ہے پھر مانیں گے، یعنی ان کی بہت زیادہ، یعنی پچھلی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ان میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ نے بہت زیادہ انعام و اکرام بھی کیے، بہت زیادہ ان پر رحمتیں اور یعنی کہ انہیں نوازا، مصیبتوں سے نجات دی۔ وہ جو فرعون والا واقعہ ہے تو فرعون کے ظلم سے نجات دی، لیکن انہوں نے ہر بات میں اپنی منمانی کی، ہٹ درمی کی اور اللہ کے حکم کی جو ہے نا وہ مکمل طور پر نافرمانی کی، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھی بھیجا۔ کبھی تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا بیچ میں، پھر موقع دیا، لیکن ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ جبکہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مثلا کوئی بات نازل ہو یا کوئی ہدایت آئے تو اسے باہم نرم دلی سے، عاجزی انکساری سے قبول کیا جائے، لیکن یہ ایسے نہیں تھے کرتے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مثلا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ خدا را جب بھی کوئی آپ کو کوئی حکم مل جائے، یعنی کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جائے، یا جب کوئی آپ نئی بات دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی لگ رہی ہے، تو اگر آپ کے دل کو وہ بات لبھاتی ہے اور آپ کا شعور کام کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہے، یہ بات صحیح ہے، تو خدا را آپ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا کیے، فوراً اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کیا کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ ٹال مٹول کریں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا احکام جو ہے نا، احکام الہی، اس کے سامنے ہمیشہ سرہم تسلیم کیا کیجیے، کوئی بہانے نہ تلاش کیا کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عملوں سے اور ارادوں سے بالکل باخبر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ جیسے ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، میری ویڈیو جو ہے نا، بس آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ ہماری اس ویڈیو میں سے کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو خدا را آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ ہی ہم بیان کر رہے ہیں، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہمارے منہ میں سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اپنی رحمت سے، اپنی نعمتوں سے نوازے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جو بات آپ کو دل میں صحیح لگ رہی ہے کہ یہ بات قرآن میں صحیح ہے، تو خدا را آپ اسے مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے اور سب کچھ باخبر ہے۔ مجھے تو وہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر درخت سے کوئی پتا بھی جھڑ جاتا ہے تو مجھے اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارے جو ارادے ہیں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو صاف رکھے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔